بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 5 مارچ بروز منگل ہم بات کریں گے دو اہم ایشوز کے حوالے سے۔ پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان کی دو اپیلوں پر سماعت ہوئی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں۔ یہ سزا کے خلاف اپیلیں ہیں جن پر سماعت ہوئی ہے، اس کی تفصیل میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، اور ساتھ میں آپ کو بتاؤں گا کہ پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان کے خلاف ایف آئی اے نے ایک سابق جج کو پروسیکیوٹر مقرر کیا ہے، اور اس کی جانب سے آج عدالت میں بغیر کارروائی کے سماعت کو ملتوی کرنے کی استدعا کی گئی، جس کو عدالت نے مسترد کیا۔ اس کے اوپر ہم تفصیل سے بات کریں گے، اور ساتھ میں آپ کو بتاؤں گا کہ آڈیو لیکس کیس میں جسٹس بابر ستار صاحب کی عدالت میں جو اہم سماعت ہوئی تھی اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے، اور ڈی سی اسلام آباد کی انٹرا کورٹ اپیلیں سننے والا جو معزز بینچ تھا وہ ٹوٹ گیا اور آج بھی سماعت نہ ہو سکی، اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آج کور کمانڈر کانفرنس تھی راولپنڈی میں، اور اس کا جو اعلامیہ جاری کیا گیا ہے آج 5 مارچ 2024 کا آئی ایس پی آر کی جانب سے یہ اعلامیہ جاری کیا گیا ہے۔ آرمی چیف سید عاصم منیر نشان امتیاز ملٹری کی زیر صدارت 263ویں کور کمانڈر کانفرنس تھی، جس کا اعلامیہ جاری کیا گیا ہے۔ کانفرنس کے شرکاء نے مسلح افواج کے افسران، جوانوں، قانون نافذ کرنے والے اداروں اور شہریوں سمیت شہداء کی عظیم قربانیوں کو زبردست خراج تحسین پیش کیا، جنہوں نے ملک میں امن و استحکام کو یقینی بنانے کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ فورم نے عزم کیا کہ پاکستان کو غیر مستحکم کرنے کے لیے دشمن قوتوں کے اشارے پر کام کرنے والے تمام دہشت گردوں، ان کے سہولت کاروں اور ان کی حوصلہ افزائی کرنے والے عناصر کے خلاف ریاست مکمل طاقت کے ساتھ نمٹے گی۔ آرمی چیف نے کمانڈرز کو دہشت گردی اور عسکریت پسندی کے خلاف حاصل شدہ اہداف کے فوائد کو مستحکم کرنے کی ہدایت کی۔ فورم نے بھارت کے مقبوضہ جموں و کشمیر میں کشمیریوں پر جاری جبر پر تشویش کا اظہار کیا، اور انسانی حقوق کی مسلسل خلاف ورزی کی جا رہی تھی اس کے اوپر بھی جو ادارے کی جانب سے تشویش کا اظہار کیا گیا۔ فورم کی جانب سے اس بات کا بھی اعادہ کیا گیا کہ پاکستان اپنی کشمیری بہن بھائیوں کی سیاسی، سفارتی اور اخلاقی حمایت ہر سطح پر جاری رکھے گا۔ فورم کی فلسطینی عوام کے ساتھ مکمل اظہار یکجہتی اور غزہ میں جاری انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں میں جنگی جرائم کی مذمت کی گئی۔ آرمی چیف کا کہنا تھا کہ فلسطینی عوام کو پاکستانی قوم کی مکمل سفارتی، اخلاقی اور سیاسی حمایت حاصل ہے، اور ہم مسئلہ فلسطین کے پائیدار حل کے لیے اپنے بھائیوں کے اصولی موقف کے ساتھ کھڑے ہیں، اور ہر صورت ہم اس موقف کے ساتھ ڈٹ کے کھڑے رہیں گے۔ عام انتخابات میں الیکشن کمیشن آف پاکستان کے مینڈیٹ کے مطابق تمام تر مشکلات کے باوجود محفوظ ماحول مہیا کرنے پر فورم نے سول انتظامیہ، قانون نافذ کرنے والے اداروں اور سیکورٹی فورسز کی کوششوں کو سراہا۔ فورم نے اس بات کا اظہار کیا کہ پاکستان کے مسلح افواج نے دیے گئے مینڈیٹ کے مطابق عام انتخابات 2024 کے انعقاد کے لیے عوام کو محفوظ ماحول فراہم کیا، اور اس سے زیادہ افواج پاکستان کے انتخابی عمل میں کوئی تعلق نہیں تھا۔ فورم نے اس بات پر تشویش کا اظہار کیا کہ کچھ مخصوص مگر محدود سیاسی عناصر سوشل میڈیا اور میڈیا کے کچھ سیگمنٹس کی طرف سے مداخلت کے غیر مصدقہ الزامات کے ساتھ پاکستان کے مسلح افواج کو بدنام کر رہے ہیں، جو انتہائی قابل مذمت ہے۔ بدقسمتی کی بات ہے کہ گڈ گورننس، معاشی بحالی، سیاسی استحکام اور عوامی فلاح و بہبود جیسے حقیقی مسائل پر توجہ مرکوز کرنے کی بجائے ایسے مفاد پرست عناصر کی پوری توجہ اپنی ناکامیوں کو پس پشت ڈال کر سیاسی عدم استحکام اور غیر یقینی صورتحال پیدا کرنے پر مرکوز ہے۔ فورم نے اس بات پر زور دیا کہ غیر آئینی اور بے بنیاد سیاسی بیان بازی اور جذباتی اشتعال انگیزی کا سہارا لے کر جو کارروائی کی جاتی ہے، اس پر بھی جو ہے ان لوگوں کو بھی قانون کے کٹہرے میں لایا جائے گا، اور ساتھ ان کے جو آئی ایس پی آر کی جانب سے اسٹیٹمنٹ دی گئی ہے اس میں کہا گیا ہے کہ فورم مرکز اور صوبوں میں اقتدار کی جمہوری انداز میں منتقلی پر اطمینان کا اظہار کرتا ہے۔ فورم نے امید ظاہر کی کہ انتخابات کے بعد کا ماحول پاکستان میں سیاسی اور معاشی استحکام لائے گا، جس کے نتیجے میں امن اور خوشحالی آئے گی۔ فورم اس بات پر پختہ یقین رکھتا ہے کہ جمہوری استحکام ہی ملک کے لیے آگے بڑھنے کا راستہ ہے۔ فورم نے اس بات کا اعادہ کیا کہ عسکری قیادت چیلنجز اور خطرات سے پوری طرح باخبر ہے، اور پاکستان کے عوام کی حمایت کے ساتھ اپنی آئینی ذمہ داریوں کو نبھانے کے لیے پرعزم ہے۔ فورم نے سیکیورٹی خطرات سے نمٹنے اور سماجی و اقتصادی ترقی کو فروغ دینے میں حکومت کو مکمل تعاون فراہم کرنے کا اعادہ کیا۔ اسمگلنگ، ذخیرہ اندوزی، بجلی چوری، ون ڈاکومنٹ رجیم اور تمام غیر قانونی تارکین کی باعزت اور محفوظ وطن واپسی سمیت تمام غیر قانونی سرگرمیوں کو روکنے میں بھرپور مدد فراہم کی جائے گی۔
وزیر اعظم پاکستان کے عزم کے مطابق فورم نے اعادہ کیا کہ 9 مئی کے منصوبہ سازوں، اشتعال دلانے والوں، حوصلہ افزائی کرنے والوں اور شہداء کی یادگاروں کی بے حرمتی کرنے والوں اور فوجی تنصیبات پر حملہ کرنے والوں کو یقینی طور پر قانون اور آئین کے متعلقہ دفعات کے تحت انصاف کے کٹہرے میں لایا جائے گا۔ اس سلسلے میں مسخ شدہ ابہام اور غلط معلومات پھیلانے کی بدنیتی پر مبنی کوشش بالکل بے سود ہے اور یہ صرف مذموم سیاسی مفادات کے حصول کے لیے منظم مہم کا حصہ ہے تاکہ 9 مئی کی گھناؤنی سرگرمیوں پر پردہ ڈالا جا سکے۔ فورم نے بعض مذموم عناصر کی جانب سے معاشرے میں مایوسی اور تقسیم ڈالنے کے لیے پھیلائی جانے والی منظم جھوٹی اور جعلی خبروں پر بھی تشویش کا اظہار کیا ہے۔ فورم نے پاکستان کے قابل فخر عوام پر زور دیا کہ وہ مثبت اور متحد رہیں اور ملک کی تعمیر و ترقی میں دل و جان سے حصہ لیں۔ یہ پوری قوم کے لیے پیغام ہے کہ آپ قابل فخر عوام کو پیغام ہے کہ آپ مثبت رہیں، متحد رہیں اور ملک کی تعمیر و ترقی میں دل و جان سے اپنا حصہ لیں۔ خیر، دوسری جانب جو آج اہم سماعت ہوئی ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان کی اپیلوں پر تھی۔ پہلے اس کے اوپر بات کر لیتے ہیں اور ساتھ پھر ہم جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے 2 اہم دوسرے کیسز پر بات کریں گے۔ حامد علی شاہ جو سابق جج ہیں ہائی کورٹ کے، وہ اس میں پروسیکیوٹر، پہلے اس میں ایک پروسیکیوٹر رضوان عباسی تھے سائفر مقدمے میں، اور پھر اس کے بعد ایک پروسیکیوٹر تھے شاہ خاور اور 3 پروسیکیوٹر تھے اسپیشل۔ چونکہ وہ ٹرائل کے تھے، اپیل الگ چیز ہوتی ہے، تو اپیل کے لیے حامد شاہ کی خدمات حاصل کی گئی ہیں سرکار کی جانب سے، ایف آئی اے کی جانب سے، اور یہ سابق جج ہیں۔ انہوں نے چیف جسٹس عامر فاروق اور جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب صاحب نے جب سماعت شروع کی تو انہوں نے کہا جی مجھے اس کیس میں مقرر کیا گیا ہے، مجھے تیاری کے لیے وقت دیا جائے، مجھے مقرر کیا گیا اور میں ابھی تک اس کیس کی تیاری نہیں کر سکا۔ پی ٹی آئی کے وکیل سلمان صفدر نے کہا کہ عدالت نے گزشتہ سماعت پر واضح کہا تھا کہ اس میں التوا نہیں ملے گا۔ ایف آئی اے پروسیکیوٹر حامد علی شاہ نے کہا کہ ابھی اس کیس کی پیپر بکس بھی تیار نہیں ہیں، کیس ایک بار شروع ہو گیا تو غیر ضروری التوا نہیں مانگا جائے گا، مجھے پہلے اس کیس کے تمام ریکارڈز کا جائزہ لینا ہے۔ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے کہا کہ ابھی تو اپیل کنندہ کے وکیل دلائل کا آغاز کریں، کون سا یہ دلائل ایک دن میں ختم ہو جائیں گے، آپ اپنی تیاری کر لیجئے گا۔ سلمان صفدر صاحب جو پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان کے وکیل ہیں، ان کی جانب سے دلائل کا آغاز کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ فورن آفس کا ڈاکومنٹ تھا وزارت خارجہ کا جس کے بارے میں کہا گیا کہ غلط استعمال اور ٹویسٹ کیا گیا، اس کیس میں مدعی یوسف نسیم کھوکر سیکرٹری داخلہ بنے، یہ کیس تو منسٹری آف فورن افیئرز کا تھا تو انہیں کمپلیننٹ ہونا چاہیے تھا۔ ایف آئی اے نے سابق وزیر اعظم کے پرنسپل سیکرٹری اعظم خان کا بیان ریکارڈ کیا۔ ایف آئی اے نے اپنے ہی ملزم کا اسٹیٹس ملزم سے گواہ تبدیل کر دیا اور جس دن 161 کا بیان ریکارڈ ہوا اسی دن مجسٹریٹ کے سامنے 164 کا بیان بھی ریکارڈ کرایا گیا۔ اس کو وعدہ معاف گواہ بھی نہیں کہا جا سکتا، کسی ملزم کو وعدہ معاف گواہ بنانے کا قانون میں ایک طریقہ کار طے ہے۔ چیف جسٹس عامر فاروق نے کہا کہ فیصلے موجود ہیں کہ مجسٹریٹ کے سامنے بیان بہت کمزور شہادت ہوتی ہے، اور ساتھ انہوں نے کہا جی کہ ان کو یہ لاپتہ ہو گئے تھے، اعظم خان لاپتہ ہونے کے بعد ایف آئی آر درج ہوئی، اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواستیں دائر ہوئیں اور ان کی بازیابی سے متعلق، اور یہ سارا سلسلہ چلتا رہا اور اچانک پتہ چلا کہ انہوں نے 164 کا بیان دے دیا ہے، تو اس پر پھر چیف جسٹس عامر فاروق نے کہا کہ 164 کی شہادت وہ کمزور شہادت ہوتی ہے۔ وکیل سلمان صفدر نے کہا کہ عمران خان، شاہ محمود قریشی، اعظم خان اور اسد عمر کو ملزم بنایا گیا۔ اسد عمر نے درخواست ضمانت دی جو زیر التوا رہی، پھر واپس لے لی گئی، ان کو بھی کیس میں سے نکال دیا گیا اور اعظم خان کو بھی 164 کے بیان کے بعد کیس سے نکال کے گواہ بنا دیا گیا۔ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے سوال کیا کہ 164 کی ضروریات پوری ہوئیں؟ وکیل سلمان صفدر نے کہا کہ میری نظر میں جو ریکوائرمنٹس تھیں 164 کی اسٹیٹمنٹ کی وہ پوری نہ کی گئیں۔ اسد عمر اور اعظم خان کو چالان میں ملزمان کے حصے میں بھی نہیں ڈالا۔ ایف آئی آر کہتی ہے کہ اعظم خان ملزم ہے، چالان کہتا ہے کہ وہ گواہ ہے۔ اعظم خان ملزم تھا، گواہ کیسے بنا یہ پروسیکیوشن ہی بتا سکتی ہے۔ اعظم خان لاپتہ ہوا، جون میں پٹیشن فائل ہوئی، ایف آئی آر درج ہوئی۔ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے سوال کیا کہ کیا یہ سب کچھ کیس کا حصہ ہے؟ وکیل سلمان صفدر نے کہا کہ 164 اور ٹرائل کے دوران اعظم خان کے بیان میں فرق ہے۔ 164 کا بیان کچھ اور دیا ہے، جب عمران خان کے سامنے بیان دیا وہ کچھ اور ہے، فرق ہے، ڈیفرنس ہے۔ بانی پی ٹی آئی کے وکیل نے کہا کہ ہم نے نہیں ڈیفنس کونسل، عدالت نے سوال پوچھا کہ کیا آپ نے اس پوائنٹ پر جرا کی تھی،
تو انہوں نے کہا جناب ہمارا تو ایک دن ایک پیشی پر ہمارا وکیل پیش نہیں ہوا، ہماری جرا کا رائٹ ختم کر کے حضرت یونس نامی ایک وکیل کو سرکاری وکیل مقرر کر دیا، اس نے ایسا کوئی سوال نہیں پوچھا اور اس نے 48 گھنٹوں میں 21 گواہان کے بیان پر جرا کر کے فارغ کر دیا کیس کو اور ساتھ سزا سنا دی گئی۔ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے سوال کیا کہ ڈیفنس کونسل نے اعظم خان کے مبینہ اغوا سے متعلق کوئی سوال ہی نہیں کیا۔ وکیل سلمان صفدر نے جواب دیا کہ نہیں، یہ سوال نہیں کیا گیا۔ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے سوال کیا کہ اگر کسی کو ڈیفنس کونسل مقرر کیا جاتا ہے تو اس نے اپنی ذمہ داری پوری کرنی ہوتی ہے، کیا اسٹیٹ کونسل نے اپنے تمام حقائق جانتے ہوئے بھی اس متعلق سوال نہیں کیا؟ سلمان صفدر صاحب نے کہا کہ ان کی تو تیاری نہیں تھی، ان کو تو کیس کا پتہ ہی نہیں تھا، وہ تو جو اسپیشل پروسیکیوٹر تھے ان کے ساتھ آتے تھے، ان کی ٹیم ممبر تھے جن کو سرکاری وکیل مقرر کر دیا۔ اور انہوں نے کہا جی کہ 48 گھنٹوں میں 21 جو گواہان تھے ان کے بیانات پر جرا مکمل کر لی گئی اور اس طرح یہ سارا سلسلہ چلا۔ بہرحال عدالت نے جو معزز بینچ تھا اس کی جانب سے کہا گیا، کافی ڈیٹیل میں دلائل ہوئے، تو عدالت نے کہا کہ مزید آپ کو کتنا ٹائم لگے گا؟ انہوں نے کہا جی میں مزید 1.5-2 گھنٹے لگاؤں گا۔ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب صاحب نے کہا کہ یہ آپ کا یہ اسپیشل لا ہے، اس کے اوپر آپ تھوڑی جلد بازی نہ کریں، مزید تیاری کر کے اس کو تسلی سے کریں اور ہم آپ کی مکمل بحث سنیں گے۔ اور کیس کی سماعت کو سوموار والے دن تک ملتوی کیا گیا ہے اور سوموار والے دن عدالت اس کے اوپر سلمان صفدر صاحب نے جزوی دلائل دیے ہیں، مزید دلائل دیں گے، پھر پروسیکیوشن دلائل دے گی اور اس کے بعد پھر اپیلوں پر۔ ابھی تو صرف سزا سسپینڈ ہونے کے حوالے سے فیصلہ ہوگا، ابھی اتنی جو طویل دلائل ہیں یہ اپیل ڈیسائیڈ نہیں ہوگی، ابھی صرف وہ انٹرم اپلیکیشن ڈیسائیڈ ہوگی اور اس کے بعد پھر یہ معاملہ پینڈنگ رہے گا اور پھر اپیلوں پر سماعت ہوگی۔ دوسری جانب ایک اہم کیس تھا اور یہ آڈیو لیکس سے متعلق تھا، بشرا بیگم کی آڈیو کا کیس تھا اور ثاقب نثار کے بیٹے کا، اور اس پر سماعت ہوئی معزز جسٹس بابر ستار صاحب کی عدالت میں۔ کل سماعت ہوئی تھی اور اس میں جو عدالت میں عرفان قادر جو سابق اٹارنی جنرل بھی ہیں، عرفان قادر صاحب پیش ہوئے پی ٹی اے کے وکیل کے طور پر۔ آپ کو یاد ہوگا عمر عطا بندیال کے سامنے بھی حمزہ شہباز کے یا الیکشن کمیشن کے وکیل کے طور پر عرفان قادر کو پیش کروایا جاتا رہا۔ بشرا بی بی اور سابق چیف جسٹس ثاقب نثار کے صاحبزادے نجم ثاقب کے آڈیو لیکس کیس پر سماعت ہوئی اور پی ٹی اے کے وکیل عرفان قادر ایڈوکیٹ عدالت میں پیش ہوئے۔ وکیل عرفان قادر نے دلائل کا آغاز کرتے ہوئے عدالت کو بتایا کہ درخواست گزاروں کی استدعا ہے کے مطابق یہ کیس اب غیر مؤثر ہو چکا ہے، اسے نمٹا دیا جائے۔ اب ان کے جو آڈیو لیکس تھیں اور جو معاملات ہیں وہ ختم ہو گئے تو اس کو نمٹا دیں۔ جسٹس بابر ستار نے ریمارک دیا کہ اس عدالت کے سامنے 2 الگ درخواستیں ہیں اور وکیل سے دریافت کیا کہ چیئرمین پی ٹی اے کہاں ہیں، جس پر وکیل نے جواب دیا کہ چیئرمین پی ٹی اے بارسلونا گئے ہوئے ہیں، 3-4 دن میں واپس آ جائیں گے۔ وکیل عرفان قادر نے مزید کہا کہ پی ٹی اے کی جانب سے قانونی رکاوٹ موجود ہے۔ اس پر جسٹس بابر ستار نے استفسار کیا کہ پہلے تو پی ٹی اے نے کہا تھا کوئی لیگل انٹرسیپشن قانونی رکاوٹ موجود نہیں ہے، تو پھر تو پی ٹی اے کو پہلے جمع کرایا گیا جواب واپس لے لینا چاہیے۔ اس پر پی ٹی اے حکام کا کہنا تھا کہ ہم نے تو ایسا کچھ نہیں کہا تھا۔ بعد ازاں جسٹس بابر ستار نے کہا کہ چیئرمین پی ٹی اے کو حکم دیا تھا کہ بین حلفی جمع کروائیں، پہلے پی ٹی اے نے کچھ اور جواب دیا، آپ کچھ اور کہہ رہے ہیں، کیا چیئرمین پی ٹی اے نے اپنا بین حلفی جمع کروا دیا ہے؟ میں پی ٹی اے کا وکیل رہا ہوں، مجھے معلوم ہے کہ لیگل انٹرسیپشن موجود ہے، یہ نہیں ہو سکتا کہ ٹیلی فون آپریٹرز عدالت میں آ کر جھوٹ بول دیں۔ پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی نے جواب جمع کروایا کہ لیگل انٹرسیپشن موجود ہی نہیں ہے۔ پی ٹی اے یہ پوزیشن لے کر کیوں خود کو شرمندہ کر رہا ہے؟ پی ٹی اے اب اپنے موقف سے پیچھے ہٹنا ہے تو ہٹ سکتا ہے۔ انہوں نے ریمارک دیا کہ ہم نے اس معاملے کو کسی طرف تو لے کر جانا ہے۔ وکیل عرفان قادر نے دلائل دیتے ہوئے کہا کہ جس نے بھی پی ٹی اے کی جانب سے کہا وہ بھی میں دیکھ لوں گا، ہم نے کسی کو اجازت نہیں دی ہوئی، اس کا ایک طریقہ کار موجود ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے چیئرمین پی ٹی اے کو آئندہ سماعت پر ذاتی حیثیت میں طلب کر لیا۔ جسٹس بابر ستار نے پوچھا کہ ٹیلی کام آپریٹر بتا دیں گے ان کو کہا گیا یا نہیں؟ وفاقی حکومت تو کہہ رہی ہے کہ انہوں نے تو آج تک کسی کو اجازت نہیں دی۔ وکیل عرفان قادر نے موقف اپنایا کہ وفاقی حکومت قانون کے مطابق اس کی اجازت دیتی ہے، ان لائسنسز میں قانون کی یہ شکیں کیوں رکھی جاتی ہیں یہ دیکھنا ہے۔ پی ٹی اے نے کسی کو ہدایت جاری نہیں کی، ان لائسنسز میں قانون کی یہ شکیں کیوں رکھی جاتی ہیں یہ دیکھنا ہوتا ہے۔ جسٹس بابر ستار نے ریمارک دیا کہ ہم بھی یہی سمجھنا چاہتے ہیں۔ وکیل نے بتایا کہ پی ٹی اے نے کسی کو ہدایات جاری نہیں کی، سرکاری افسران آپ سے گھبرا جاتے ہیں، میں عدالت کی معاونت کروں گا۔ وکیل بشرا بی بی سردار لطیف کھوسا نے کہا کہ یہ کتنا عجیب جواب ہے کہ سیکشن 19 میں یہ مان رہے ہیں کہ یہ جرم ہے لیکن یہ پورا دن ٹی وی چینلز پر اسے چلاتے رہے ہیں۔ اس پر جسٹس بابر ستار کا کہنا تھا کہ ہم نے دیکھنا ہے کہ مستقبل میں اس کو کیسے روکا جائے۔
सरदार लतीफ़ खोसा ने बताया कि सबकी राजदारी खतरे में है, ये नहीं हो सकता मैं मोक्कल से बात कर रहा हूँ और इसको कोई और भी सुन रहा हो। जस्टिस बाबर सत्तार ने रिमार्क किया कि कोई फ्रेम वर्क है, किस कानून के तहत इन्होंने रियासत को सहूलत फराम की हुई है। लतीफ़ खोसा ने बताया कि हमारी ऑडियो जो लीक हुई वो असली थी। वकील इरफान कादर ने कहा कि डिजिटल मीडिया इतना बड़ा समंदर है, फेसबुक यूट्यूब हमारी एजेंसीज के दायरे इख्तियार से बाहर हैं। मरहूम जज अरशद मलिक की ऑडियो भी लीक हुई थी, फिर पनामा केस का फैसला आपके सामने है। जस्टिस बाबर सत्तार ने टेलीकॉम कंपनी के वकील से मुकालमा करते हुए कहा कि ये रियासत ये पोजीशन ले रही है कि कोई लीगल अथॉरिटी नहीं, ये आपने बताना है कि शहरियों की प्राइवेसी महफूज है या नहीं। वकील इरफान कादर ने जवाब दिया कि पॉलिसी एक्ट लाइसेंस कुछ और कहते हैं। जस्टिस बाबर सत्तार ने कहा कि रियासत का मौक़िफ़ है ये सब कुछ प्राइवेट हो रहा है, इसमें हमारा कुछ नहीं है। एडिशनल अटॉर्नी जनरल मुनव्वर इकबाल दुगर ने अदालत को बताया कि बुशरा बीबी के केस में मुतफरक दरख्वास्त दायर की है, यह इसको नोटिस के दायरे इख्तियार में आता है। या आज को नोटिस नहीं बल्कि हमारे सामने पिटीशन है। DGIB को हमने इसलिए बुलाया कि ये समझाएं, ये भी कहा है कि आपको बार बार मौका दे रहे हैं, जवाब दे सकते हैं। बाद अज़ां डायरेक्टर जनरल इंटेलिजेंस ब्यूरो फवाद असदुल्ला भी जस्टिस बाबर सत्तार साहब की अदालत में पेश हो गए। जज साहब ने दरियाफ्त किया कि रियासत शहरियों की प्राइवेसी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए क्या कह रही है, क्या टेलीकॉम ऑपरेटर्स फ़ोन टेपिंग की इजाज़त दे रहे हैं। तो DGIB ने अपनी बात का आगाज़ करते हुए कहा कि अमेरिका, बरतानिया और जर्मनी में भी ऑडियो लीक्स के वाक़यात होते हैं, ऐसे हालात मौजूद हैं जिनसे ये सब करना आसान है। मुमकिन है हम किसी पर जिम्मेदारी फ़िक्स नहीं कर सकते जब तक तहकीकात ना हो। ऑडियो टेप करने तस्दीक या तरदीद नहीं कर रहे, हम रियासत के दुश्मनों पर नज़र रखते हैं। इस हवाले से अदालत को चैम्बर में तफसील बता सकते हैं। इस पर वकील बुशरा बीबी ने कहा कि 8 फरवरी को तो सब कुछ बंद कर दिया गया था। जस्टिस बाबर सत्तार ने लतीफ़ खोसा को मुखातब करते हुए कहा कि खोसा साहब 8 फरवरी को दरमियान में मत लाएं। एडिशनल अटॉर्नी जनरल पहले ही कह रहे हैं कि हम 100 मोटो कह रहे हैं, 8 फरवरी से मुतल्लिक हमारे सामने कुछ नहीं है। बाद अज़ां पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट PFUJ के नुमाइंदे आसिफ बशीर चौधरी ने अदालत में दलाइल देते हुए कहा कि अफराद को तक़वियत देने के लिए ये काम किया जाता है। कौमी सलामती के नाम पर ऑडियो लीक की जाती है, लेकिन कौमी सलामती को ऊपर से पुश डाल दिया जाता है। और इस बात पर तज्जुब है कि चीफ एग्जीक्यूटिव से लेकर ऊपर तक सबकी ऑडियो आती है। आज इदारों को बताना चाहिए था कि कौन ये सब कर रहा है। अदालत को चाहिए कि वो उस मामले को ठीक करे। TV चैनल को कहा जाए कि वो अपना एडिटोरियल बोर्ड बनाए और किसी की प्राइवेट गुफ्तगू रिलीज़ करने पर TV चैनल से जवाब तलब किया जाए। अदालत ने केस की समाअत 14 मार्च तक मुलतवी की और अदालत ने कहा कि इसमें जो PTA के चेयरमैन हैं वो ज़ाती हैसियत में पेश हूँ और वफाकी हुकूमत को आखिरी मौका दिया कि जवाब जमा करवाएं और उसके बाद फिर बाबर सत्तार साहब ने कहा कि वो फ़ैसला सुनाएंगे। DC इस्लामाबाद की इंट्रा कोर्ट अपील थी और कल समाअत नहीं हो सकी थी, काज लिस्ट मनसूख हो गई थी। आज बेंच ही टूट गया। चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब की सरबराही में 2 रुकनी बेंच था। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब इस बेंच का हिस्सा थे। सहाफ़ती जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ज़राए हैं उनका ये कहना है कि जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब इस केस में उन्होंने माजरत की, जो एक तरीक़ाकार होता है, आप जानते हैं कि हर रोज़ मोअज़्ज़ज़ जजेस माजरत कर लेते हैं। तो इस वजह से ये बेंच टूटा है और आज भी समाअत ना हो सकी। और इसमें इरफान नवाज़ मेमन, सीनियर सुपरिटेंडेंट पुलिस ऑपरेशंस और स्टेशन हाउस अफसर जो SHO मारगला है, उनके खिलाफ 2 रुकनी बेंच ने समाअत की। एक जज साहब ने केस की समाअत सुनने से माजरत कर ली और अब नया बेंच तश्कील दिया जाएगा और वो नया बेंच केस सुनेगा। तो DC की पहले अपील पर समाअत होनी थी तो काज लिस्ट मनसूख हो गई, आज समाअत होनी थी तो आज बेंच ही टूट गया। अब देखते हैं कि चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब के साथ मुअज़्ज़ज़ कौन से जज साहब हैं जो इस बेंच में बैठते हैं और सज़ाएं सस्पेंड होती हैं और ये सारा मामला आगे चलता है। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।